چند ٹکوں کی خاطر انسانی جانوں سے کھلواڑ، ویسٹرن انجیکشن کے مضر صحت اثرات، لاہور نیوز مزید حقائق سامنے لے آیا۔ انجیکشن کے لیے جراثیم شدہ سرنجوں کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق سرنجیں چیک کرنے کے لیے مائکروسکوپ کا استعمال لازم ہے، جو نہیں کیا گیا۔ انجیکشن ڈسپنسنگ کرنے والوں نے سرنجوں کو روایتی طریقے سے چیک نہیں کیا۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ چند ٹکوں کی خاطر انسانی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔ ویسٹرن انجیکشن کے مضر اثرات سامنے آ گئے۔ لاہور نیوز مزید حقائق سامنے لے آیا۔ انجیکشن کے لیے جراثیم شدہ سرنجوں کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق سرنجیں چیک کرنے کے لیے مائکروسکوپ کا استعمال لازم ہے، جو کہ نہیں کیا گیا۔ انجیکشن ڈسپنسنگ کرنے والوں نے سرنجوں کو روایتی طریقے سے چیک نہیں کیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ جی سجاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور نیوز مزید حقائق سامنے لایا ہے، اور جب بھی ویسٹرن انجیکشن کو تیار کیا جاتا ہے تو اس کی ایک لیبارٹری کلچر رپورٹ جو ہے وہ تیار کروائی جاتی ہے، جس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں انجیکشن انفیکٹڈ تو نہیں ہے۔ لیکن لاہور نیوز یہ خبر سامنے لایا ہے کہ جو انجیکشن فروخت کیے گئے، جن انجیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ بیشتر مریض جو ہے وہ نابینا ہوئے، ان انجیکشن کا لیبارٹری ٹیسٹ ابھی آنا باقی تھا کہ ان انجیکشن کو جو ہے وہ مارکیٹ میں فروخت کر دیا گیا۔ یہ اس کی جو کلچر رپورٹ ہے ابھی آنا باقی ہے، اور متعلقہ ہاسپٹل میں ابھی تک اس کی جو ہے وہ کلچر رپورٹ نہیں آئی ہے۔ دوسری جانب لاہور نیوز یہ حقائق سامنے لایا ہے کہ جو سرنج استعمال کی جا رہی تھی آنکھوں کے لیے انجیکشن تیار کرنے کے لیے، چونکہ یہ ایک بہت بڑا حساس مسئلہ ہے، اس کے لیے بہت ساری سرنجیں ایسی ہیں جو کہ انفیکٹڈ تیار ہوتی ہیں اور ان کے اندر بہت سارے جراثیم پائے جاتے ہیں۔ لیکن جب کسی بھی حساس جگہ پر انجیکشن لگانا ہو، جیسا کہ آنکھ کے استعمال میں انجیکشن لگانا ہو، تو اس کے ذریعے جو بھی ڈسپنسنگ کی گئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مائکروسکوپ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ اگر ہمارے ذرائع کا، لاہور نیوز کے ذرائع کا کہنا ہے کہ مائکروسکوپ کا استعمال بیشتر مرتبہ کیا گیا اور بہت ساری سرنجیں انفیکٹڈ پائی گئی، لیکن ویسٹرن انجیکشن جہاں پہ تیار کیا جا رہا تھا، ڈسپنسنگ کی جا رہی تھی، وہاں پہ مائکروسکوپ کا استعمال بالکل نہیں کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سرنجوں کے اندر جو ہے وہ جراثیم جو ہیں وہ آگے منتقل ہوئے، اور ان جراثیم کی وجہ سے جو ہے وہ انجیکشن جو ہے وہ زہر آلود ہوا، اور اس کی وجہ سے جن افراد کو یہ انجیکشن لگا ہے ان کے نابینا پن کا جو ہے اثرات اس کے اندر گئے۔ یہ ساری صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور نیوز پر، جو کہ کسی بھی حکومتی ادارے کی توجہ جو ہے وہ سرنج پر نہیں ہے، کیونکہ سرنج انفیکٹڈ آ رہی ہیں اور سرنج جو ہے وہ ڈسپوزیبل آتی ہیں۔ اس کو کھول کر فوری طور پر اس کے اندر انجیکشن جو ہے وہ تو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے، لیکن مائکروسکوپ کے ذریعے اس کو جو ہے وہ چیک نہیں کیا جاتا۔ دوسری جانب کلچر رپورٹ آنے سے پہلے جو ہے انجیکشن کو فروخت کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جب بھی ڈسپنسنگ انجیکشن کی جاتی ہے تو اس کی لیبارٹری کلچر رپورٹ جب تک نیگیٹو نہ آئے آپ انجیکشن جو ہے فروخت نہیں کر سکتے۔ اس ساری صورتحال کے باوجود جو ہے انجیکشن کو مارکیٹ کے اندر فروخت کیا گیا، لیکن ابھی تک اس تاریخ تک 25 تاریخ تک ٹھیک ہے سجاد، آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ آنکھوں کے لیے غیر معیاری انجیکشن استعمال کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ دائر درخواست میں نگران پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بھی بنایا گیا ہے۔ آنکھوں کی بیماری کے علاج کے لیے غیر معیاری انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد اشفاق سے۔ جی اشفاق، بتائیے گا۔ اشفاق سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ آنکھوں کے لیے غیر معیاری انجیکشن استعمال کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ دائر درخواست میں نگران پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ آنکھوں کی بیماری کے علاج کے لیے غیر معیاری انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کریں کہ آنکھوں کے لیے غیر معیاری انجیکشن استعمال کرنے کا اقدام ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ دائر درخواست میں نگران وزیر اعلیٰ اور حکومت کو فریق بنایا گیا ہے۔ آنکھوں کی بیماری کے علاج کے لیے غیر معیاری انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے محمد اشفاق سے۔ محمد اشفاق، بتائیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں آنکھوں کے لیے غیر معیاری انجیکشن استعمال کرنے کے اقدام کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سکندر نامی شہری کی جانب سے دائر کی گئی ہے، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ غیر معیاری انجیکشن لگانے سے 14
افراد ایسے ہیں جو کہ بینائی سے محروم ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے ذمہ داران کے خلاف ابھی تک کوئی ایکشن نہیں کیا گیا، صرف اعلانات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ محکمہ ہیلتھ کو متعدد درخواستیں بھی دیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو سکی۔ درخواست گزار کے وکیل نے درخواست میں یہ استدعا کی ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے اور اس گھنونے کاروبار میں ملوث افراد اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا جائے۔ یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس میں چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری صحت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد اشفاق اور سجاد حسین، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، آنکھوں کے انجیکشن کی غیر قانونی تیاری اور انجیکشن سے بنائے جانے کا اسکینڈل۔ انجیکشن تیار کرنے والا ایریا غیر رجسٹرڈ نکلا۔ پنجاب ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے نجی ہسپتال میں انجیکشن تیار کرنے والا ایریا سربمہر کر کے 2 افراد کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا ہے۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کی قائم تحقیقاتی کمیٹی کے اجلاس میں انکشاف ہوا کہ ایک انجیکشن پر 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ روپے تک منافع کمایا جا رہا تھا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں سجاد حسین سے۔ آنکھوں کے انجیکشن کی غیر قانونی تیاری اور اس سے بنائی جانے کا معاملہ۔ ڈرگ کنٹرول اتھارٹی نے انجیکشن تیار کرنے والے نجی اسپتال کا ایریا سربمہر کر دیا۔ انجیکشن تیار کرنے والے 2 افراد نوید اور بلال کے خلاف مقدمہ بھی درج کرا دیا گیا۔ دونوں افراد کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق انجیکشن تیار کرنے والا ایریا غیر رجسٹرڈ نکلا۔ انجیکشن تیار کرنے والے افراد نے اسمگل شدہ یا نان سٹرلائز ایریا استعمال کیا جو انفیکشن کا باعث بنا۔ انجیکشن سے لاہور میں 12 جبکہ پنجاب بھر میں 20 سے زائد افراد بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب ڈاکٹر اسد اسلم کی سربراہی میں پنجاب حکومت کی قائم کردہ تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ تحقیقاتی کمیٹی کو بتایا گیا کہ انجیکشن کی وائل 100 ملی گرام کی ہوتی ہے۔ انجیکشن کی مارکیٹ میں قیمت 28,000 سے 40,000 روپے ہے۔ ایک انجیکشن پر 1 سے 1.5 لاکھ روپے تک منافع کمایا جا رہا تھا۔ انجیکشن مختلف نجی اور آنکھوں کے ٹرسٹ ہسپتالوں کو دیا جاتا تھا۔ کمیٹی نے معاملے کی مزید تحقیقات کے لیے دیگر اضلاع سے رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لاہور کے علاوہ ادویات بنانے والے دیگر وینڈرز کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے مختلف اضلاع کے ڈرگ انسپیکٹرز کو ٹاسک سونپ دیے گئے۔ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ سرکاری اسکولوں کے بیشتر طلباء اشوب چشم وبا کا شکار ہو گئے۔ اشوب چشم کی وجہ سے سرکاری اسکولوں میں طلباء کی حاضری کم ہو گئی۔ اشوب چشم ایک طالب علم سے دوسرے طالب علم میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کلاس روم میں پڑھتا طالب علم اچانک اشوب چشم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، سرکاری اسکولوں کے بیشتر طلباء اشوب چشم وبا کا شکار ہو گئے ہیں۔ اشوب چشم کی وجہ سے سرکاری اسکولوں میں طلباء کی حاضری کم ہو گئی ہے۔ اشوب چشم ایک طالب علم سے دوسرے طالب علم میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، بارشوں کے باعث ڈینگی کی صورتحال بدتر ہونے لگی۔ شہر لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 63 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 155 نئے مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 1480 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ بارشوں کے باعث ڈینگی مچھر مزید بے قابو۔ شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 63 نئے مریض سامنے آ گئے۔ رواں سال لاہور میں ڈینگی کے 1480 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے۔ پنجاب بھر میں ڈینگی مریضوں کی صورتحال کے تازہ داد و شمار جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے بھر میں 155 نئے مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی۔ راولپنڈی میں 65، فیصل آباد میں 6، گجرانوالہ میں 4 اور ملتان میں ڈینگی کے 9 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ اٹک میں 4، شیخوپورہ میں 2 جبکہ چکوال اور اوکاڑہ میں ڈینگی کا ایک نیا مریض سامنے آیا۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق ضلع لاہور کے ہسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 49، صوبے بھر میں 135 مریض زیر علاج ہیں۔ سیکرٹری صحت علی چاند خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ ڈینگی بخار کے علاج، معلومات یا شکایات کے لیے محکمہ صحت کی فری ہیلپ لائن 1033 پر رابطہ کریں۔ خاور مانیکا سرکاری اراضی پر غیر قانونی تعمیرات کے الزام میں گرفتار ہو گئے۔ ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق خاور مانیکا کے خلاف ڈپٹی کمشنر کے ریفرنس پر انکوائری کر رہے ہیں۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ خاور مانیکا نے قبرستان کی جگہ پر غیر قانونی شادی ہال تعمیر کیا۔ قبرستان کی زمین پر غیر قانونی 26 دکانیں بھی تعمیر کی گئیں۔ خاور مانیکا کو ملک سے فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے راحیل علی سے۔ راحیل علی، بتائیے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے بشرا بی بی کے سابق شوہر خاور مانیکا کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا۔ انہیں آج صبح لاہور سے دبئی جاتے ہوئے ایف آئی حکام نے جو ہے وہ بلیک لسٹ میں نام ہونے کی وجہ سے روکا تھا اور اس کے بعد محکمہ اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ ان کے اوپر اینٹی کرپشن میں جو ہے وہ مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ان کے اوپر الزامات ہے کہ انہوں نے سرکاری اراضی پر قبضہ کیا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ
میرج ہال جو ہے وہ تعمیر کیا تھا، اور اس کے علاوہ 26 غیر قانونی دکانیں بھی جو ہیں وہ تعمیر کی گئی تھیں، اور یہ جگہ جو ہے یہ سرکاری تھی، جس پر جو ہے وہ ناجائز طور پر جو ہے وہ قبضہ کیا گیا تھا۔ اسی حوالے سے جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ پر جو ریفرنس بھیجا گیا تھا خاور مانیکا کے خلاف، اس پر جو ہے وہ اینٹی کرپشن تحقیقات کر رہا تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ خاور مانیکا پر جو ہے مقدمہ درج کیا تھا۔ تاہم خاور مانیکا نے لاہور سے دبئی جانے کی جب کوشش کی تو انہیں لاہور ایئرپورٹ پر جو ہے وہ روک لیا گیا، اور اس کے بعد اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا۔ ترجمان کا کہنا یہ ہے کہ خاور مانیکا کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، اور ان کے اوپر جو یہ کیس ہے اس کے حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے سرکاری اراضی پر قبضہ کیا اور وہاں پر جو ہے وہ تعمیرات کی جو غیر قانونی ہے۔ تو آج جو ہے وہ گرفتاری ان کے عمل میں لائی گئی ہے، اور ان سے مزید تحقیقات جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے راحیل علی، بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، واقعہ زون کے کنٹرولڈ ایریاز میں 141 غیر قانونی کمرشل اور انڈسٹریل تعمیرات کا انکشاف ہوا ہے۔ 56 غیر قانونی تعمیرات پایا تکمیل کو پہنچنے کے قریب ہیں۔ افسران بلڈنگ انسپیکٹر ملوث، سرکاری رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے، فیصلہ سازی کرنے والے افسران نے چپ سادھ لی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اکبر سے۔ جی عمران۔ بالکل ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں 40 کمرشل و انڈسٹریل تعمیرات کا انکشاف ہوا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس میں افسران اور بلڈنگ انسپیکٹر بھی ملوث ہیں۔ سرکاری رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے جس میں فیصلہ سازی کرنے والے افسران نے ابھی تک اس رپورٹ کو پر جو ہے وہ ایکشن لیا، جس میں 141 غیر قانونی تعمیرات میں سے 85 زیر تعمیر ہے، 56 غیر قانونی تعمیرات پائلٹ وing کو پہنچنے کو ہیں، جبکہ غیر قانونی تعمیرات سے خزانے کو اب تک 10 کروڑ سے زائد کا نقصان پہنچا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات کے خزانے میں ایم او پلاننگ واگا زون 20 ملوث ہیں۔ اس وجہ سے سرویئر، کلرکس، ہیلپر، الیکٹریشین، گینگ مین، لائف کلاسز، ورک چارج ملازمین اور پرائیویٹ افراد بھی اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ پیش ہیں۔ جے بی روڈ میں جیسے فروزن ایریا میں 45 غیر قانونی تعمیرات کروا دی گئی ہیں، جبکہ برکی روڈ میں 4، دینی روڈ پر 2، کوٹلی گھاسی میں 7، بلال گنج اسکیم میں 3، مقصود پورہ میں 1، رنگ روڈ کی سروس روڈ پر کمرشل غیر قانونی تعمیرات کروائی گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ بیدیا روڈ پہ 8 کمرشل تعمیرات کروائی گئی ہیں، انڈسٹری اور مارکیز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہانڈو روڈ پر 2 کمرشل و انڈسٹریل تعمیرات کا بھی کام جاری ہوا ہے۔ اسی طرح گنجا ہانڈو روڈ پر 1 اور تاج گڑھ روڈ پر 1، محمد پورہ پر 6، گنگا سندھو چوک میں 2 کمرشل غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ غیر قانونی بلڈنگ کو سیل کیا جائے گا۔ ڈائریکٹر ایڈمن کلیم یوسف کا کہنا ہے کہ ملوث افراد اور بلڈنگ انسپیکٹر کے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت جو ہے کارروائی کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران اکبر، آپ نے تفصیل نگاہ کیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ آئندہ عام انتخابات میں پنجاب میں کتنے رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ڈیٹا لاہور نیوز نے حاصل کر لیا۔ پنجاب میں 2018 کی نسبت رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد میں 1,16,10,582 کا اضافہ ہوا ہے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ آئندہ عام انتخابات میں پنجاب میں کتنے رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ڈیٹا لاہور نیوز نے حاصل کر لیا۔ پنجاب میں 2018 کی نسبت رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد میں 1,16,10,582 کا اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کی دستاویزات کے مطابق پنجاب بھر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد 7,23,10,10,582 ہو گئی ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 3,87,20,067 ہے، جبکہ 3,59,90,515 خواتین ووٹرز ہیں۔ دستاویزات کے مطابق پنجاب میں 2018 کے مقابلے میں رجسٹرڈ خواتین ووٹرز کی تعداد میں 65,98,132 کا اضافہ ہوا ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد میں 50,39,670 کا اضافہ ہوا۔ پنجاب کے 41 اضلاع میں سب سے زیادہ رجسٹرڈ ووٹرز ڈسٹرکٹ لاہور میں ہیں۔ ضلع لاہور میں رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد 67,24,633 ہے، جبکہ ووٹرز کے اعتبار سے مری سب سے چھوٹا ضلع ہے، جہاں رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد 2,90,931 ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آئندہ عام انتخابات انہی ووٹر لسٹوں کے تحت ہوں گے۔ الیکشن سے پہلے لسٹوں میں رد و بدل نہیں ہو سکے گا۔ انتظامیہ کا کریک ڈاؤن اور چھاپے بے سود ثابت ہوئے۔ شوگر مافیا جیت گیا، حکومت ہار گئی۔ 1 ہفتے بعد بھی چینی کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہ آ سکا۔ شوگر ملرز کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے چینی سستی کرنے کا وعدہ بھی وفا نہ ہو سکا۔ مارکیٹ میں چینی تاحال 170 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عمران اکبر سے۔
हाँ जी बिल्कुल, हफ्ते के आगाज है ओपन मार्केट में चीनी जो है हाल सस्ती नहीं हो सकी। शुगर मिल्स का वज़ीर पंजाब से किए जाने वाला सस्ती चीनी का वादा भी वफा नहीं हो सका। शहर में किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती चीनी फरोख्त नहीं हो सकी। शुगर मिलर्स ने सस्ती चीनी की अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि शहर लाहौर में चीनी जो है वो 160 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। 10 रुपए कमी का जो है वो सामने आया है, मगर ताहाल आज भी जब मार्केट ओपन हुई तो फी किलो चीनी 170 रुपए में ही फरोख्त हो रही है। 100 किलो चीनी का थैला 17,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरी आज खुद रेट और महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है, जबकि चीनी माफिया और सिटाबाज जो है वो जीत गए हैं। इंतजामिया चीनी माफिया के आगे बेबस दिखाई दे रही है और शहर की हर दुकान पर जो चीनी है वो फी किलो 70 रुपए किलो है। और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल ये है कि चीनी के हवाले से एक प्राइस सेट की गई थी और इसको एडजस्टमेंट की गई थी कि 140 रुपए फी किलो चीनी जो है वो शहरियों को शनाख्ती कार्ड दिखाने के बदले फराहम की जाएगी शहर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर। मगर अभी तक जो है चीनी जो है वो जो सस्ती चीनी है वो नजर नहीं आ रही और महंगी चीनी खरीदने पर शहरी जो है मजबूर है। जी ठीक है इमरान अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारिफ के लिए सब्सिडी ख़त्म होने का मामला। सब्सिडी ख़त्म होने के बावजूद अशिया दस्तियाब नहीं। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफिन के लिए सस्ती अशिया दस्तियाब। आम सारिफ के लिए चीनी की कीमत 147 रुपये फ़ी किलो है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए चीनी नर्ख 101 रुपये किलो है। तफसीलात जानते हैं जाहिद आबिद से। जी जाहिद बताइए। जी बिल्कुल, आम मार्केट की महंगाई से रिलीफ देने के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते नर्ख अशिया फराहम करने के लिए हुकूमती दावे किए जाते हैं, लेकिन सूरत हाल गुज़श्ता कई माह से ऐसी है जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स पर अक्सर अशिया ज़रूरियात दस्तियाब ही नहीं होती और अगर दस्तियाब हो तो उसके लिए लंबी लाइनें लगी होती हैं। ताहम आजकल जो सूरत हाल है उसमें लाहौर शहर के अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी की दस्तियाबी खासी मुश्किल है और इस वक्त भी हम पाकिस्तान मिंट यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पर भी यही सूरत है, यहाँ पर आटा और चीनी नहीं है, ताहम घी दस्तियाब है। एक सारफ हमारे साथ मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, ना चीनी मिल रही है, ना घ्यो मिल रहा है, ना आटा मिल रहा है। बाकी दी चीज़ें मिलियाँ तो कोई फ़ायदा नहीं ना। कई एडी दूरों आए हैं मनावे तो, पहली दफ़ा ज़िंदगी च आए हैं। ना आटा, ना घ्यो, ना चीनी। हम कह रहे जी लिंक रोड से जाओ, लिंक रोड से पता नहीं सानू कितने है तो कितने नहीं। जी बिल्कुल, लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं उनके लिए यही मसला है कि उन्हें पता नहीं होता कि आगे जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो क्या सूरत हाल है। जबकि एक और जो पॉलिसी जारी की गई है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो लोग हैं उनके लिए सब्सिडाइज रकूम पर यहाँ पर चीज़ें दी जाती हैं, जबकि आम शख्स के लिए सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है और उसके बावजूद चीज़ें दस्तियाब नहीं हैं। हुकूमत की जानब से कहा गया था कि जो आम सारफ हैं उसके लिए सब्सिडी ख़त्म इसलिए की जा रही है ताकि बेनज़ीर प्रोग्राम वाले जो गरीब लोग हैं उनके लिए अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जा सके, लेकिन वो मकसद ठीक है। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। यहाँ पर आपको बताएं कि बेकरी मसनूआत भी ख़रीब की पहुँच से बाहर होने लगी। बड़ी डबल रोटी 20 रुपये महंगी, नई कीमत 220 रुपये हो गई है। रस के पैकेट की कीमत 150 से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई। 30 रुपये वाला बन 35 रुपये का हो गया। मक्खन की कीमत 400 से बढ़ाकर 750 रुपये कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं सामिया से। इससे जी सामिया आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महंगाई के तीखे वार जारी हैं। महंगाई से बेकरी आइटम्स भी महफूज ना रह सकी। रस, जैम, मक्खन, अंडे, हर एक की जो चीज़ है उसमें दुगना इजाफा ही देखने में नज़र आ रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर यही देखा जा रहा है कि कीमतें जो हैं वो डबल होती जा रही हैं। अगर मैं बात करूं तो बड़ी ब्रेड की जो कीमत है उसमें 20 रुपये इजाफा करके उसकी मुकर्रर कीमत जो है वो 220 रुपये रख दी गई है। इसी तरीके से रस के पैकेट की जो कीमत है वो 150 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये रख दी है। शहरियों का कहना है ऑफिस जो है वो नाश्ता नहीं करके जाते क्योंकि कीमतें जो हैं उनमें दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, क्या खरीदने आए हैं और कीमतों में कितना इजाफा देख रहे हैं? प्राइजेस में जो है ना वो हर वीकली जो है वो एटलीस्ट वीकली हम देखते हैं कि प्राइजेस जो है ना वो चेंज हो रही हैं। आपको पता है कि पेट्रोल की जो प्राइजेस है वो जो है स्टेबल नहीं है हमारी। पेट्रोल इंक्रीज़ होने की वजह से हर चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसने ट्रैवल होना है, उसकी वजह से वो इंक्रीज़ होने की वजह से उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है। अच्छा सर, इजाफा कितना देखने में नज़र आ रहे हैं? कितना आपको लगता है कि पिछले 2-4 महीनों में कितना इजाफा हो गया यहाँ पर? पिछले 2-4 महीनों में इजाफा इतना देखा गया जो पिछले कई सालों में नहीं देखा गया।
یہ ایک ریکارڈ انفلیشن ہے بیکری کے آئٹمس کے اندر، جو ہم اگر پچھلے سالوں میں جائیں تو وہ اتنا اضافہ نہیں تھا۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ نے سنا، ان کا یہی کہنا تھا کہ قیمتوں میں جو ہے وہ دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر یہی دیکھا جاتا ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ بیکری آئٹمس کی جو قیمتیں ہیں ان میں بھی جو ہے وہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ اگر بات کر لوں بسکٹ کی، انڈے، جیم، رس، بند، ان سب کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا پہلے یہی بیکری آئٹمس جو تھیں وہ 150 روپے میں دستیاب ہو جاتی تھی، لیکن اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ سب کی جو قیمتیں ہیں وہ کسی کی 200، کسی کی 220، تو ان کی قیمتوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ کنٹرول کرے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سامیہ سعید ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، آٹا چینی کے بعد دودھ دہی کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول۔ مارکیٹ میں کھلا دودھ 170 اور دہی 210 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ مختلف برانڈز کا دودھ 300 اور دہی 400 روپے کلو تک بیچا جا رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں زین علی سے، جو دودھ دہی کی دکان کے باہر ہی موجود ہیں۔ جی زین، بتائیے گا۔ جی بالکل، مہنگائی کو دن بدن پر لگتے جا رہے ہیں۔ ضروری اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ دن بدن آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہیں۔ صبح کے وقت شہری جو ہے وہ دودھ اور دہی کا استعمال کرتے ہیں، جن کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ جو ہے وہ دن بدن دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مارکیٹ میں جو دودھ ہے وہ 170 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ اگر دہی کی بات کی جائے تو دہی جو ہے وہ 210 روپے کلو تک جب فروخت کیا جا رہا ہے۔ کہ دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں، دکاندار مالک ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا، قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ دودھ اور دہی کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں؟ گورنمنٹ خود کنٹرول کرنا اس چیز سے کہ پیچھے سارے بہت خرچے نے، مال ڈنگر دے دانے پٹھے دے اور ونڈ دے، تو دودھ ساری کچھ بھی نہیں آ رہی ہے، ہر پاسے اگ لگی پی ہے۔ تو ساتھ کی کری مجبور ہے، چاہیے گورنمنٹ کو کنٹرول کرنا چیزوں سے، پر گورنمنٹ ستی پی ہے، انہوں پتہ ہی کوئی نہیں ایسا کرنا کی ہو رہا ہے، کی نہیں ہو رہا۔ ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید بات کرتے ہیں کہ دودھ اور دہی کی قیمتیں دن بدن اضافہ۔ سر آپ کیا کہیں گے، دن بدن باقی چیزوں میں اسی طرح کا دودھ اور دہی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے؟ جی بہت زیادہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے۔ غریب بندہ جو ہے نا وہ اخراجات سے باہر، مطلب اپنے بجٹ سے باہر ہوتا جا رہا ہے، مطلب اس کا بجٹ اتنا افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ان چیزوں کو جو ہے نا مطلب میسر کر سکے، اپنے گھر میں لا سکے۔ مطلب کہ ہماری تو حکومت سے یہی درخواست ہے کہ وہ ان چیزوں کو سستی کرے، اس طرح پیٹرول سستا کرے، اور گھی ہے، چینی ہے جو 180 پہ پہنچ گئی ہے، گھی 540 پہ پہنچ گیا ہے، اس کو مزید کم کرے۔ جی بالکل، حکومت جو ہے وہ باقی چیزوں کو کی مہنگائی جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہے، جس کے باعث تمام چیزیں مہنگی ہونے سے ضروری اشیاء کی جو قیمتیں ہیں ان میں دن بدن اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس حوالے سے شہری جو ہے وہ حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ مہنگائی اور قیمتوں کو کم کیا جائے، جس کے باعث جو دوسری چیزیں ہیں ضروری اشیاء ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کمی آئی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین علی۔ سبزی مارکیٹ میں بھی مہنگائی کی لہر، سبزیوں اور پھلوں کی من مانے داموں پر فروخت۔ ادرک 1500، لہسن 650، پیاز اور ٹماٹر 120، آلو 100 روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ پھلوں میں انار 900، انگور 500 روپے فی کلو میں دستیاب۔ برائلر بدستور عوام کی پہنچ سے باہر۔ مرغے کا گوشت 8 روپے مہنگا، قیمت 527 روپے فی کلو ہو گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ آج سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو پھل جو ہیں وہ تو ایک عام آدمی کی قوت خرید سے ویسے ہی باہر ہو چکے ہیں۔ آج جو سرکاری نقطنامے جاری کیے گئے اس میں 5 پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ سیب کالا کلو 5 روپے۔ اور ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی گلبرگ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس میں آنے کے لیے تو وہ پولیس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھا ہو جائے گا کہ سیکیورٹی ایک ہی جگہ پہ ساروں کی ہو جائے گی، تو اس کے لیے ان سے بات چیت چل رہی ہے میسیج کے ساتھ، تو ایک نیا پورا ایریا یہ کرنا ہے۔ صاحب یہ بتائیے کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے، تو کس پروجیکٹ سے جو ہے معاشی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، اس خاص طور پہ یہ جو سی پی ٹی کا یہ والا پروجیکٹ ہے، یہاں پہ تقریباً پاکستان کی ہر بڑی کمپنی اپنا پروجیکٹ لا رہی ہے، اور لوگوں کے آفیسز، ہیڈ آفیسز یہاں پہ جب شفٹ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی نئی جاب لائیں گے، اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے۔ اور اب ہم سی پی ٹی کے ساتھ مل کے آلریڈی ہم نے ایس او ایس والی زمین ان کو دے دی ہے، تو ملتان اور پنڈی میں ان کے ساتھ آلریڈی کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ان کو زمین ہینڈ اوور کریں اور اسی طرح علاقے کو ڈیولپ کریں۔ کتنا ٹریفک کا دباؤ کتنا کم ہوگا اس پروجیکٹ سے، کیونکہ لاہور کی جو ٹریفک ہے وہ ہمیشہ سے ایک ایشو ہے، سی پی ڈی ہو گیا، خوشک 5 ہو گیا، اس طرح سے بند روڈ ہو گیا، کتنا ٹریفک کو آپ ریڈیوس دیکھتے ہیں آنے والے؟ یہ فیروز پور روڈ پہ اس کا پریشر بہت کم ہوگا ٹریفک کا، ایٹ لیسٹ جو
इस साइड का पूरा एरिया बिल्कुल और इस साइड का तो बहुत फ़ायदा होगा। प्लस आप देखें कि फिरोजपुर रोड तो एक आपकी मेन हाईवे जो जा रही है हम उसको भी ठीक कर रहे हैं। जो आपकी लाहौर कसूर रोड है उसको भी रिवैम्प कर रहे हैं। वो भी अगर आप देखें तो वो भी अगले 15-20 दिन महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मुद्दत में ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट? आपने 3 माह का इनको हिदायत भी की है। ये वाला 60 डेज ये है, ये वाला ब्रिज 60 डेज है और 120 डेज वाटर एंड ड्रेनेज वाला। सर ये फरमाइएगा, यहाँ पे जैसे आपने बताया कि एम्बेसीज के भी जो है उनके कॉन्सुलेट वगैरह बनने जा रहे हैं, क्या उनके साथ डील कब तक फाइनल हो जाएगी? क्योंकि दूसरी तरफ से ये खदशात है कि शायद रेट ज़्यादा दिए जा रहे हैं 1-2 एम्बेसी से। और दूसरा ये फरमाइएगा कि इसके मेले तकरीबन $55 बिलियन की इब्तदाई तखमीना लगाया गया था, जो आज से 1 साल पहले ब्रीफिंग दी गई थी आपको इब्तिदा में। तो उसमें इंटरनेशनली सरमायाकार यहाँ पर किस हद तक इंटरेस्टेड है यहाँ पे अपने ऑफिस बनाने में? लेकिन पहला फेज़ इन्होंने बेचा है 40 करोड़ रुपए का भी बेचा है, 45 करोड़ रुपए कनाल भी बेचा है इन्होंने, 40 करोड़ रुपए कनाल के एवरेज बेचा है। तो इस इलाके में ये ज़मीन उन्होंने डेवलप करके बेची है। ये इनको क्रेडिट जाता है कि इन्होंने 3 गुना उसको डेवलप करके निकाला है। अब अगला फेज़ ये खोलने जा रहे हैं जिसमें इनका अभी अगर आपने ब्रीफिंग में देखा हो तो दूसरा फेज़ खोलने जा रहे हैं। वहाँ पे इनके साथ काफ़ी इन्वेस्टर जो हैं वो ऑलरेडी तैयार हैं आने के लिए। वो अब इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो बड़ी है कि मैं नंबर नहीं कहना चाहता लेकिन अच्छा नंबर उधर से भी आ जाएगा। फिर एम्बेसीज के साथ भी अच्छा नंबर आ जाएगा। प्लस एक और जो चीज़ ये कर रहे हैं जो जौहर टाउन में ग्लोबल विलेज है उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है हम अच्छा रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे और उसके ऊपर भी इनकी नेगोशिएशन अच्छी है। सब ये बताइए कि जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं खासतौर पर वो बड़े बदीन नज़र आ रहे हैं। तो जिस तरह से इंटरनेशनल फेयर्स हो रहे हैं इंडस्ट्रियल और लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है इन्वेस्टर्स को, तो कोई मंसूबा है कि पाकिस्तान से बाहर कोई इस तरह के एक्सपोज बनाए जाएँ और जहाँ से लोगों को यहाँ लाया जाए? एक के ऊपर हम काम कर रहे हैं ताकि हम जल्दी कर सकें। उसमें हम 1-2 चीज़ें वर्कआउट की हैं इंशाल्लाह अगले 10-15 दिन में फाइनल होगी। सर चाइना गए थे, आपके विजिट में कितने ऐसे विजिट थे कि जिसमें आप सरमायाकारी पाकिस्तान लाने के हवाले से कोई मुआहदे हुए हों और उसको उसमें कब तक पेश रखा? ज़्यादा उनसे बात ही टेक्नोलॉजी के ऊपर की है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की, चाहे वो इरीगेशन की है, चाहे वो एग्रीकल्चर की है, चाहे वो वन विंडो ऑपरेशन की है, चाहे वो मुख्तलिफ फील्ड्स पे उनसे बात होती रही है। हमने उनसे मांगने मुंगने वाली बात नहीं की। हमने कोशिश ये की है कि हम उनसे टेक्नोलॉजी लें और उसी को फ़ायदा उठाएं। सीएम साहब नंबर बता सकते हैं कि जो बिजनेस वॉल्यूम यहाँ डेवलप होगा, जो बिजनेस वॉल्यूम आइंदा 2 से 4-5 माह में डेवलप होगा यहाँ पर, उसका हुजम कितना होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा। बेसिक चीज़ें जब डेवलप हो जाएंगी फिर तो उसके बाद वो इनका जो है तकरीबन 1000 से 1500 अरब का हमने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट। सीएम साहब जो लाहौर में पॉलिटिकल इशू इंजेक्शन के हवाले से अभी तक इंक्वायरी जो हुई है, क्या कल आपने मीटिंग भी की थी इस हवाले से इंजेक्शन के हवाले से और आंखों की जो बीमारी फैली हुई है उसका हमने ऑलरेडी कल मीडिया पे भी आ गया है कि उसकी सेल हमने रोक दी है जब तक उसकी लैब की रिपोर्ट नहीं आती। तो वो तकरीबन 14 दिन की प्रोसेस है लैब की रिपोर्ट आने में। तो जब आएगी तो उसके बाद अगला फैसला करेंगे। ऑलरेडी जो उसके सब डीलर्स या जो वो बेच रहे थे सारा कुछ उनके खिलाफ ऑलरेडी FIR भी हो गई है, एक्शन भी हो रहा है, पुलिस भी उनको पकड़ने के लिए लगी हुई है। और जो ड्रग इंस्पेक्टर्स थे या जो भी वहाँ के लोकल हमारे पंजाब गवर्नमेंट के लोग थे उनका कल रात ही हमने सबको ना सिर्फ एक्शन लिया है बल्कि पूरा बंदोबस्त। और सर अशोब चशम की जो बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है पूरे पंजाब में पाकिस्तान में, उसके हवाले से क्या है? पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। हाथ धोएं और कोशिश करें कि आँखों को हाथ ना मिलाएं बिकॉज ये है और इसको एहतियात से ही आप हैंडल कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी CBD प्रोजेक्ट का दौरा कर रहे थे। ड्रैप ने सूबाई ड्रग हुकाम के हमरा लाहौर में मेडिसन डिस्ट्रीब्यूटर्स पर छापा मारा है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के दफ्तर से एविस्टन इंजेक्शन की 110 वाइल्स बरामद हुए। बरामद शुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर अरसाल कर दिए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं सजाद हुसैन से। जी सजाद, बताइएगा इस हवाले से। सजाद, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ड्रैप ने जो है वो इंजेक्शन के हवाले से जो है मुतलका लैब पे जो है वो छापा मारा है। जो सुपरविजन में रोश कंपनी जो है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहाँ पर जो है
वो छापा मारकर जो मुतलका जगह है उसको बाकायदा सील कर दिया गया है और रोश फार्मा की डिस्ट्रीब्यूटर एजी एंड कंपनी पर छापा मारा गया है। डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर से वेस्टर्न इंजेक्शन की तकरीबन 110 फाइल जो हैं वो बरामद हुई हैं और बरामदशुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर को जो अरसाल कर दिए गए हैं। ट्रैप ने डिस्ट्रीब्यूटर को वेस्टर्न इंजेक्शन की फरोख्त से भी रोक दिया है। जब तक TTL लाहौर की जो वेस्टर्न इंजेक्शन के हक में या उसके खिलाफ किसी किस्म की रिपोर्ट नहीं आती तब तक जो है इस इंजेक्शन की फरोख्त को जो है वो सख्ती से मना कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया सजाद हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। और अब बुलेटिन में बात करेंगे मौसम के हवाले से। मौसम के हवाले से बात करें तो आसमान पर बादलों की मौजूदगी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी है। आपको मौसम का अहवाल बता रहे हैं। आसमान पर बादलों की मौजूदगी से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। आसमान पर बादलों की मौजूदगी से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज और कल भी वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी है। एक बार फिर आपको बताते चलें, आसमान पर बादलों की मौजूदगी से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने आज भी वक्फे से बारिश की पेशगोई की है। मज़ीद जानते हैं सुहेल कैसर से। जी सुहेल। बिल्कुल जी, इस वक्त भी आसमान पर जो हैं हल्के बादल उनकी मौजूदगी देखी जा सकती है और इसी बिना पर सूरज अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद कुछ ज़्यादा अपनी झलक दिखला नहीं पा रहा। कभी कभार उसकी झलक देखने को मिल जाती है लेकिन ज़्यादा वक्त के लिए नहीं होती, क्योंकि बादल का कोई ना कोई टुकड़ा जो है वो उसके सामने आ जाता है और यूँ सुबह से ही कुछ इस तरह का सिलसिला चल रहा है। लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबारालूद है और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो बादलों की टुकड़ियाँ आसमान पर तैर रही हैं उनमें पानी भी मौजूद है, इसलिए इस बात के इम्कानात भी मौजूद हैं कि कुछ स्कैटर्ड बूंदाबांदी या हल्की बारिश मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल सकती हैं। और इस सूरत हाल का एक नतीजा ये भी निकला है कि दर्जा हरारत में नुमायाँ कमी रिकॉर्ड की गई है और मौसम का हाल बताने वालों की तरफ से ये बताया गया है जी कि अब ये सिलसिला बतदरीज आगे बढ़ता चला जाएगा। मतलब ये कि गर्मी की शिद्दत में बतदरीज कमी आती जाएगी और खुनकी में इजाफ़ा होता चला जाएगा और इस बात के वाज़े आसार महसूस हो रहे हैं कि क्योंकि इस वक्त जो हल्की रफ्तार से हवा चल रही है उसमें भी अच्छी खासी खुनकी महसूस की जा रही, जिसके नतीजे में वो जो शदीद हब्स की कैफियत का हम सामना करते रहे थे और काफ़ी तकलीफ़देह सूरत हाल थी कि शदीद हब्स के बाइस हर कोई बेहाल नज़र आता था, लेकिन अब वो सूरत हाल यकसर तब्दील होकर रह गई है और मौसम में बहुत नुमायाँ और बहुत खुशगवार तब्दीली जो है वो महसूस की जा सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुहेल कैसर, आपने आगाह। और अभी आपको बताएं, शहर में बारिशें होने से ज़िला इंतज़ामिया डेंगू रोकथाम के लिए मुतहरिक हो गई। DC लाहौर की UC 120A जौहर टाउन में 3 डेंगू मरीजों की इयादत की। DC लाहौर ने डेंगू मरीजों के घर और एतराफ़ में केस रिस्पॉन्स का जायज़ा लिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। आज जी बिल्कुल शहर में बारिशें हैं और बदलता मौसम भी है। जिला इंतजामिया डेंगू रोकथाम के लिए मुतहरिक है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर ने UC 120 का रुख किया है। जौहर टाउन में 3 डेंगू मरीजों की अयादत की। लाहौर में डेंगू मरीजों के घर और अतराफ में केस रिस्पॉन्स का जायजा लिया। घरों के बाहर दुरुस्त डोर मार्किंग न होने पर एरिया इंचार्ज को वार्निंग नोटिस जारी किए, जबकि डेंगू टीमें सर्विलेंस में तेजी लाएं, मशकूक मकाम पर सफाई लाजमी करवाएं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि घरों के बाहर डोर मार्किंग यकीनी बनाएं, कोई भी घर डोर मार्किंग के बगैर ना हो। वासा हुकाम इलाके में खड़े पानी बारिशी पानी को फौरी क्लियर कराएं। LWMC सफाई सुथराई के इंतजाम को मजीद बेहतर करें। इंतजामी अफसरान डेंगू टीमों को सख्त मॉनिटरिंग करें। डेंगू सरगर्मियों को रोजाना की बुनियाद पर डेंगू डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाए, जबकि डेंगू मुहिम में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आपने आगाह किया। और अभी आपको बताएं, LWMC की जानिब से अशरा रहमतुल्लिल आलमीन के लिए खसूसी इंतजाम। 1200 से ज़ायद वर्कर्स, 20 से ज़ायद अफसरान तीनों शिफ्टों में सफाई ऑपरेशन पर मामूर कर दिए गए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से जलसों के रूट्स की क्लियरेंस यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। मज़ीद जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा।
آج بالکل LWMC کی جانب سے پلان جاری کر دیا گیا ہے. اشرا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں صفائی کے خصوصی انتظامات کا سلسلہ جاری رہے گا. 1200 سے زائد ورکرز، 20 سے زائد افسران تینوں شفٹوں میں صفائی آپریشن پر مامور رہیں گے. CEO LWMC بابر صاحب دین کی ہدایت پر شہر بھر میں 214 بڑی جامعہ مساجد کی واشنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اسلام آباد ٹاؤن میں 30، شالیمار ٹاؤن میں 24، علامہ اقبال ٹاؤن میں 17 مساجد کی واشنگ مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ راوی ٹاؤن 17، واگا ٹاؤن میں 14 اور عزیز بٹی ٹاؤن میں 5 مساجد کی واشنگ مکمل کر لی گئی ہے. بابر صاحب دین کا کہنا ہے کہ جاری کردہ ربیع الاول کے پلان کے مطابق 11 ربیع الاول تک 214 بڑی مساجد کی واشنگ مکمل کروا لی جائے گی، جبکہ عید المیلاد النبی کی مناسبت سے جلوسوں کے روٹس کی کلیئرنس یقینی بنائی جائے گی. شہر بھر میں ہونے والے ذکر و اذکار اور میلاد النبی کی محافل پر بھی خصوصی صفائی ٹیمیں تعینات کر دی گئی ہیں. عید میلاد النبی کے موقع پر پہلی شفٹ میں 788 ورکرز، دوسری شفٹ میں 185 اور رات کی شفٹ میں 235 سینٹی ورکرز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران اکبر، آپ نے آگاہ کیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ بابو صابو انٹرچینج سے نیازی انٹرچینج تک ایکسیس کنٹرول کوریڈور فیسلٹی کا منصوبہ LDA کی جانب سے میگا منصوبے کا ٹینڈر ایوارڈ کر دیا گیا. حبیب کنسٹرکشن سروسز اور ڈیزائن انجینئرنگ کو ٹینڈر ایوارڈ کر دیا گیا ہے. منصوبے کے لیے 6 کمپنیوں کو پری کوالیفائی کیا گیا تھا. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے گزشتہ روز منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں زین العابدین سے. جی زین، بتائیے. یہ لاہور کا میگا پروجیکٹ ہے بابو صابو انٹرچینج سے نیازی انٹرچینج تک ایکسیس کنٹرول کوریڈور فیسلٹی منصوبہ، جس میں LDA کی جانب سے اس میگا پروجیکٹ کے جو ٹینڈر ہیں ان کو اوارڈ کر دیا گیا ہے، جس میں حبیب کنسٹرکشن سروسز اور ڈیزائن انجینئرنگ کو یہ ٹینڈر اوارڈ کیا گیا ہے. جبکہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے گزشتہ روز اس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا تھا، جس کے بعد LDA کی جانب سے ایکسیس کنٹرول کوریڈور پر آج سے مشینری کو موبلائز کر دیا گیا ہے. منصوبے کے لیے 6 کمپنیوں کو پری کوالیفائی کیا گیا تھا. اس منصوبے کے PC1 کے مطابق یہ منصوبہ 10 ارب 84 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 ماہ کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا. جبکہ منصوبے پر تعمیراتی کام کی رفتار کو تیز کرنے کے لیے اس کو 2 پیکیجز میں تقسیم کیا گیا ہے. پیکیج 1 میں نیازی تا سگیا انٹرچینج کوریڈور کی تعمیر کا کام کیا جائے گا. پیکیج 2 میں سگیا انٹرچینج سے بابو صابو انٹرچینج کنٹرول ایکسیس کوریڈور تعمیر ہوگا. منصوبے کے تحت 4 لین پر مشتمل بہت شکریہ زین العابدین ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے.